السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پاکستانی ادب کی اصطلاح پر گفتگو کریں گے۔ پاکستانی ادب کو اسلامی ادب بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ یہاں میں نے کچھ پوائنٹ لکھے ہیں جس کو سامنے رکھ کر ہم پاکستانی ادب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تحریک پاکستان، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان 1947 کو معرض وجود میں آیا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلائی گئی تھی، اور میں تو یہی کہوں گا کہ سر سید سے یہ تحریک شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ اس طرح ظفر علی خان، نواب وقار الملک، محسن الملک، علامہ اقبال، انہوں نے شاعری کے ذریعے اپنا حصہ ڈالا پاکستان کی تحریک میں، تحریک پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں پاکستان کے، اور بالآخر ان بڑے بڑے سیاستدانوں، شاعروں، ان کی مدد سے پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 میں۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو ہجرت کے فسادات شروع ہوئے، یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہاں آنا، تو یہ ہجرت ہو رہی تھی۔ تو اس دوران بہت خونریزی ہوئی، لوگ بہت زیادہ قتل ہوئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، عورتوں کی عزتوں کو بھی لوٹا گیا۔ مختلف مذہبی منافرات، مذہبی تضادات کی وجہ سے سکھ، ہندو، مسلمان سب ایک دوسرے کو لوٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ تو یہ ایک خونی داستان ہے۔ تو جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کے قیام کے بعد ایسے ادب کی ضرورت محسوس کی گئی جو اسلام کی ترویج و اشاعت کے علاوہ نوزائیدہ وطن میں صالح معاشرے کے قیام اور اخلاق رذیلہ کی بہبود کر سکے۔ چنانچہ اس زمانے میں پاکستانی ادب کی داغ بیل ڈالی گئی جو دراصل اسلامی ادب ہی ہے۔ یعنی پاکستان معرض وجود میں آیا تو یہ ایک نظریاتی ملک ہے، اس کا ایک نظریہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو بنیاد بنا کر پاکستان وجود میں آیا ہے، تو مطلب یہ ملک، یہ اسلامی ملک ہوگا۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا تو ایسے ادب کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی ایسا ادب لکھا جائے جو اسلامی افکار پر ان کی بنیادیں استوار ہوں، کیونکہ پاکستان اس نظریے ہی پر آیا ہے معرض وجود میں کہ یہ ایک اسلامی ملک ہوگا، تو لہٰذا اس کا ادب بھی ایسا ہوگا جس میں اسلامی افکار شامل ہو۔ تو اسی وجہ سے یہ پاکستانی ادب کہلایا، اور پاکستانی ادب اسلامی ادب کہلایا، کیونکہ اس میں اسلامی افکار شامل ہیں۔ تو یہی پاکستانی ادب ہے۔ یعنی جب پاکستان آزاد ہوا تو ایسے ادب کی ضرورت محسوس ہو گئی جو کہ اسلامی ہو اور اخلاق رذیلہ کی بہبود کر سکے۔ لوگ جو راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اس کی اصلاح کرنا، ایسا ادب لکھا جائے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ کارآمد ہو، تو ایسا ادب پاکستانی ادب کہلایا۔ چونکہ اس کے شریر میں اسلامی نظریات ہیں، اسلامی افکار ہیں، تو اس کو اسلامی ادب بھی کہا گیا۔ اس تحریک کو، اسلامی ادب کی جو تحریک ہے، تو ابتدا میں اس کو حسن عسکری جیسے، نعیم صدیقی، مولانا مودودی، ماہر القادری اور خورشید احمد جیسے ناقدین اور جیسے تحلیل کار ملے۔
حسن عسکری کا نام اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ ایک تحریک شروع ہوئی، لیکن یہ تحریک جو ہے کچھ ہی عرصوں کے بعد اپنا دم توڑ گئی، کیونکہ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا تو ظاہر ہے ایوب کا دور آیا، جنرل ضیاء کا دور آیا، تو فسادات اس میں بھی تھے، اور آج کل کے جو حالات ہیں، اغوا کاری ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت بھی تھی۔ تو لوگوں کا ذہن، شعراء کا ذہن اس کی طرف گیا، احتجاج کی طرف چلا گیا، مزاحمتی شعر کی طرف چلا گیا، اور جو اصل اسلامی ادب ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ تو یہ ایک مختصر عرصے کی ایک تحریک تھی جو کہ پھر بہت ہی چند سالوں کی مہمان ثابت ہوئی، اور بہت ہی جلد یہ تحریک ختم ہوئی۔ تو یہ آج ہم نے اس پر مختصر بات کی اسلامی ادب کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔